میرا آج کا ٹاپک بک ریڈنگ ہے۔ کہیں کوٹ پڑھا تھا کہ ایکسپٹ بوتھ کمپلیمنٹس اینڈ کرٹیسزم، اٹ ٹیکس بوتھ سن اینڈ رین فار اے فلاور ٹو گرو۔ اچھا، اب بات کو اگر اس طرح آگے بڑھایا جائے کہ کتاب پڑھنا بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہونا چاہیے۔ میں نے یہ ہونا چاہیے اس لیے کہا کہ جیسے انسان کو خوراک اور بقیہ ضروریات کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں ہم بنیادی ضروریات کہتے ہیں، تو ویسے ہی انسان کو اپنی تربیت کے لیے بھی معرفت کی تلاش ہونی چاہیے۔ معرفت کیا ہے؟ آسان الفاظ میں معرفت وہ پہچان اور ادراک ہے نا، جس سے انسان پر اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کھلتی ہے، جسے اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں کہا کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ۔ اور یہی پہچان اور ادراک انسان کی تربیت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی پہچان اور ادراک کو ہم اچھی کتابوں سے بھی کشید کر سکتے ہیں۔ اچھی کتاب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کہیں پڑھا تھا کہ a good book can give you a whole new perspective on the purpose of life، یا یہ کہ words of a book can become a breath of fresh air that nourishes the mind and uplifts the spirit۔ اچھا، اب یہاں ہر جمعرات کو کسی بھی کتاب کا کوئی بھی ایک اچھا حصہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے جو ہماری تربیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ میں نے سب سے پہلے ایک ایسی کتاب کا چناؤ کیا ہے جس میں مصنف نے اپنی اولاد کو ایسی عمومی وصیتیں لکھی ہیں جن پر اگر ہم کان دھریں تو وہ ہم سب کے بھی کام کی ہیں۔ جانے والے کے تجربات، ہم سب کے نام۔ یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، مجھے یہ نہیں بتانا کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ مجھے یہاں یہ کہنا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ آئیے سنیے۔ آج کے سیشن میں ان کی پہلی نصیحت برائے وصیت جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کا آغاز یوں ہے کہ مصنف نے لکھا کہ دنیا کی حد تک میں نے سب سے پہلی جو چیز مانگی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں غنائے قلب کی دولت عطا کرے، دل کو دنیا سے بے نیاز رکھے۔ دیکھو، دین اور دنیا کی اصل دولت یہی غنائے نفس ہے۔ ساری بھلائیوں کا سرچشمہ یہی ہے، ساری برائیوں کی جڑ یہی حب دنیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں میرا احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو کسی نہ کسی درجے میں عطا کی ہے، گویا میری دعا قبول فرمائی ہے۔ اس سے امید بندھتی ہے اور دوسری دعائیں بھی قبول ہوئی ہوں گی، وہ بھی جو میرے اپنے بارے میں ہے۔ جتنی یہ دولت تمہیں مل گئی ہے، اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا۔ جہاں کمی ہو، خلا ہو، اسے بھرنا۔ زہد ترک دنیا نہیں، ترک محبوبیت دنیا ہے۔ دنیا کی حلال و طیب نعمتوں سے لطف اٹھاؤ، لیکن کسی کے اسیر نہ بنو، کسی کے ساتھ دل نہ لگاؤ۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی طرح رہو، دولت بھی رکھو، کماؤ بھی، مگر کسی کے ساتھ دل نہ اٹکاؤ۔ ان کا ہونا نہ ہونا یکساں ہو جائے، اسی کی کوشش میں رہو۔ اللہ تعالیٰ فراخی عطا کرے تو بلا تعامل اس کی عطا سمجھ کر سینے سے لگاؤ، تنگی میں ڈالے تو بھی اس کی عطا سمجھ کر شکر ادا کرو۔ لذیذ کھانا سامنے ہو، سوکھی روٹی ہو یا فاقے کی نوبت، ہر ایک کو اس کا عطیہ سمجھو۔ ہر ایک حالت میں لطف اور مزہ لو۔ جب دل دنیا سے بے نیاز ہوگا تو دنیا کی خاطر اس اللہ کی نافرمانی کیوں کرو گے جس کے تم ہمہ تن و ہمہ دل و ہمہ دم محتاج ہو؟ پھر اس دنیا کے چھن جانے پر یا نہ ملنے پر رنج و غم کا کیا سوال؟ بس دنیا کی خاطر اللہ کی ناراضگی مول نہ لینا، نہ کبھی دنیا کی خاطر جان کو غم کا روگ لگانا۔ یہ تحریر تو میں نے پڑھ دی، اور اس کے بارے میں میرا حاصل مطالعہ کیا ہے۔ مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ if we fail to plan we plan to fail، تو تلاش معرفت بھی
ایک پلاننگ ہے، ایک ساری عمر کی جدوجہد اور سفر ہے، اور اس میں غنائے قلب کی دولت اللہ سے مانگنی چاہیے. اس سفر میں، اس تلاش میں شدت سے ضرورت رہے گی. اگر زاد راہ میں اس چیز کی کمی رہی تو پھر معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ زندگی کی راہوں میں دو ہی تو رستے تھے، ایک رب کو جاتا تھا، ایک سب کو جاتا تھا. ہم نے چن لیا سب کو، بھول بیٹھے ہیں رب کو. اچھا، یہ تو میرا حاصل مطالعہ تھا. اب اگر آپ چاہیں تو جو کچھ آپ نے سنا اس کے متعلق آپ نے جو سیکھا، آپ نے جو اصول لیا، آپ نے جو سمجھا، آپ اسے کمنٹس سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کی یہ شیئرنگ ممکن ہے اس پہچان اور ادراک کو ہم میں سے کسی کے اندر مزید راسخ کر دے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، جو ہم سب کی فلاح کا راستہ ہے اور سبب بن سکتا ہے. اور اگر آپ کو اس تحریر سے اختلاف بھی ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف بھی ہے، تو تب بھی آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. آپ کو بک ریڈنگ کا یہ سلسلہ کیسا لگا، اس کے بارے میں بھی ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا.